أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الحمد للہ. ہنالک وہیں پہ اسی جگہ دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے قال کہا ربی اے میرے پروردگار حب لی مجھے دے دے من لدن کا اپنی جناب سے ذریتن اولاد طیبتن پاک انکا بے شک تو سمیع الدعاء دعاؤں کو سننے والا ہے قبول فرمانے والا ہے. فنادته الملائکہ پس آواز دی اسے الملائکہ تو فرشتوں نے وہو قائم یصلی اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا فی المحراب اپنی عبادت گاہ میں ان اللہ بے شک اللہ یبشرک کا خوشخبری سناتا ہے تمہیں خوشخبری دیتا ہے تجھے بیحییٰ کے ساتھ مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے بکلمۃ من اللہ کے کلمے کی وسیداً اور وہ سردار ہے وحصوراً اور وہ گناہوں سے پاک بچا ہوا ونبیًا من الصالحین اور نبی ہے صالحین میں سے. قال کہا ربی اے میرے پروردگار انا یکون لی غلام کیسے ہوگا میرے بیٹا وقد بلغنی الکبر اور میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں وامرأتی عاقر اور میری بیوی بانجھ ہے. قال کہا کذالک اللہ اسی طرح اللہ یفعل کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. ان آیتوں کی تفسیر دیکھتے ہیں. بفضل اللہ تعالی ہنالک وہیں پہ یعنی اس سے پہلے جو ذکر ہوا کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت گاہ میں یا جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی وہاں جب بھی وہ جاتے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجدها عندها رزقا اس کے پاس رزق پایا اور رزق دیکھ کر طرح طرح کے کھانے ہیں جی سردیاں ہیں تو گرمیوں کے پھل فروٹ گرمیاں ہیں تو سردیوں کے پھل فروٹ انا لکی ھذا تجھے کہاں سے مل گئے یہ مریم کہاں سے آئے یہ اس میں حیران استعجاب حیرت پائی جاتی ہے اس سوال کے اندر
انا لکی ھذا، قالت کہا مریم نے ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ یعنی ایک تو حساب اس کا یہ ہے نا کہ موسم آئے گا تو ملے گا، بغیر موسم کی دے دے۔ ایک بغیر حساب یہ ہے کہ بغیر پیسوں کی دے دے، بغیر حساب یہ ہے کہ لمٹ ہی نہیں ہے، جتنا چاہے دے دے۔ بغیر حساب یعنی بغیر کسی معاوضے کے دے دے، اپنی طرف سے عطا کر دے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان لمٹ دے دے، اس کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے بغیر حساب۔ اب بات یہ سنی حضرت زکریا نے، نبی تھے، وہیں پہ خیال آ گیا کہ بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ اپنے آپ کو ایک طرح کے یعنی تسلیم کر چکے تھے، چلو نہیں اولاد تو پھر جیسے اللہ کی مرضی ہے جی۔ لیکن جب دیکھا مریم کے پاس بے موسمی پھل ہیں تو خیال آیا کہ میں ایسے ہی خاموش ہو گیا ہوں، اپنے رب سے دعا تو مانگوں۔ وہیں پہ دعا مانگی کہ جس رب نے موسم کو اپنا مریم کو بے موسمی پھل دے دیے ہیں وہ مجھے اولاد بھی دے سکتا، موسم تو نہیں ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں ہے جی۔ وہیں پہ یہ دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا، ایک لمحہ دیر نہیں کی، اسی جگہ پر ہنالک، وہیں دعا کیا مانگی۔ اور یہاں پہ پہلی بات ہے دعا زکریا ربہ، اپنے رب سے، تو ربہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اپنے رب کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ اور انسان کا یہ تعلق عبادت اور دعاؤں سے بنتا ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق عبادت سے بنتا ہے۔ اور رب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس صفت ربوبیت پر وہ ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے، پال رہا ہے۔ ہم فارسی میں اس کا ترجمہ پالن ہار کرتے ہیں، اور ہماری اردو زبان میں تو لفظ ہی نہیں ہے، ہم نے ادھر ادھر سے ادھار لے کے اپنی زبان بنائی ہوئی ہے۔ پالن ہار، روزی رساں رب، اور اسی صفت ربوبیت کا واسطہ اور وسیلہ بنایا، اس کو واسطہ بنایا۔ قال ربی ہب لی، یہ دعا کے اندر صفت ربوبیت یہ وسیلہ ہے، اے میرے رب، اے میرے پالن ہار، اے میرے روزی رساں، اے مجھے وجود بخشنے والے، اے مجھے کھلانے پلانے والے، اے مجھے زندگی دینے والے، حبلی عطا فرما دے۔ حبلی فعل امر ہے، لیکن جب فعل امر اللہ کی طرف منسوب ہو تو دعا ہوتا ہے، ہاں جی۔ جب نیچے کی طرف فعل امر ہو تو آرڈر ہوتا ہے، جب کسی سے ہاں جی اللہ رتبے کی طرف ہو تو التجا ہوتی ہے، صیغہ امر کا ہے، حبلی عطا فرما دے۔ اور موہب اور حبلی وہاں پہ ہوتا ہے جہاں کہ بغیر کسی معاوضے کے، یعنی کہ میرے پاس کچھ ہے تو میں دے دوں، اس کے بدلے میں دے دوں، ایسا نہیں ہے۔ حبلی تو عطا فرما دے، من لدن کا اپنی ہی جناب سے عطا فرما دے، اپنے اللہ وہاب ہے، عطا فرمانے والا، بغیر کسی معاوضے کے۔ اس نے کسی سے مخلوق سے کیا لینا، وہ تو محتاج ہی نہیں ہے کسی کا۔ اللہ عطا فرما دے، حبلی من لدن کا اپنی جناب سے۔ اور مانگا کیا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، ذریۃ طیبۃ، اولاد پاک۔ اور یہاں پہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، انبیاء کی جتنی اولادیں اپنا دعائیں ہیں نا اولاد کے لیے، اس میں صرف اولاد نہیں مانگی، کیونکہ اولاد تو بندے کی دشمن بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، تمہاری اولاد میں سے، تمہاری بیویوں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے ذرا بچ کے رہو۔ اور دشمن کون سے؟ جو صالح نہیں ہوتے، جو طیب نہیں ہوتے، اور جن کو بندہ حرام کی کمائی سے پالتا ہے۔ ابھی میں نے ایک کل پرسوں کی بات ہے، ایک ڈاکٹر صاحب کا قصہ اب عام ہوا ہے، لاہور کے ڈاکٹر شاہد صاحب
اقرا میڈیکل سینٹر کے مالک چھوٹے سے ڈاکٹر تھے، معمولی سا کلینک تھا، پھر حکومت سے مل ملا کے سینٹر منظور کروا لیا، میڈیکل سینٹر بہت بڑا سینٹر بنایا، اور پھر اس سینٹر کی یعنی جو رپورٹس ہیں وہ مختلف امبیسیوں میں معتمد ٹھہرائیں کہ یہ رپورٹ اس میڈیکل سینٹر کی ہوگی تو ویزا ملے گا باہر کے ملکوں میں جانے کے لیے۔ اب ریل پیل ہو گئی پیسے کی، اور ڈاکٹر صاحب کے لالچ اور بڑھ گیا، جب پیسہ آتا ہے تو لالچ اور بڑھ جاتا ہے۔ اب اس میڈیکل سینٹر نے کیا کیا کہ رپورٹ اوکے بھی ہے، بندہ جا سکتا ہے، لیکن کہا نہیں تمہیں یہ بیماری ہے، جب تک صحیح نہیں ہوگے تمہیں ہم کلیئرنس نہیں دیں گے۔ اور امبیسیوں نے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ جب ان کے معتمد میڈیکل سینٹر جو ہے نا وہی اوکے کی رپورٹ دیں گے تو جائے گا بندہ۔ ایک سے زیادہ سینٹر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک سینٹر نے بھی اگر جو جہاں پہ وہ ریکمینڈ کیا گیا ہے اور گیا اور وہاں سے انفٹ کی رپورٹ آ گئی تو جب تک وہی سینٹر انہیں فٹ نہیں کرے گا ویزا نہیں ملنا۔ اور یہ انہوں نے یعنی میڈیکل سینٹروں نے کافی رشوتیں دے کر سفیروں کو بڑے بڑے تحفے دے کر یہ لیا ہوا ہے جی۔ خیر ڈاکٹر صاحب کے پاس جناب اب وہ اچھا بھلا بندہ ہوتا، اس نے باہر جانا ہے، ویزا لینا ہے کسی اور بھی کنٹری کا، ادھر بھی اتنے پیسے دے رہا ہے، ادھر میڈیکل کرانے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا تم تو انفٹ ہو، تمہارے اندر یہ مرض ہے یہ مرض ہے۔ وہ تو کہتا میں تو ادھر ادھر سے ٹیسٹ کرواتا تو اوکے ہے، وہ اوکے نہیں کر رہے۔ وہ کہتے اچھا اتنے 6 مہینے علاج کراؤ ہمارے سینٹر سے پھر تمہیں فٹ کریں گے، یا یہ کہ اتنے پیسے دو رپورٹ فٹ کی مل جائے گی، فٹ سے انفٹ سے فٹ ہو جاؤ۔ تو اب اس ڈاکٹر صاحب نے یہ کام شروع کر دیا اور لاکھوں کروڑوں روپے کمانا شروع کر دیے۔ ایک ایک دن میں کتنی کتنی رپورٹیں جاری ہوتی ہیں، اور ہر رپورٹ پہ ہزاروں کیا لاکھوں روپے۔ تو اس نے اپنا بیٹا ایک بار بھیجا پڑھنے کے لیے، اور اس کے سارے اخراجات وہ خود برداشت کر رہا تھا کہ میرا بیٹا پڑھ کے آئے گا۔ اب جب وہ باہر گیا ہے تو ادھر نشے کی عادت پڑ گئی۔ پہلے 10 لاکھ ماہانہ ابا جی سے خرچ لیتا تھا، جیب خرچ 10 لاکھ روپیہ۔ پھر فون کیا ابو جی 10 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہے، میرا خرچہ اس سے زیادہ ہے، مجھے 20 لاکھ دیجیے۔ انہوں نے 20 لاکھ دے دیا۔ پھر 20 سے کہا نہیں 20 میں بھی میرا گزارا نہیں، میرا خرچہ بڑا زیادہ ہے، مجھے 30 لاکھ ہونا تھا، 30 لاکھ بھی دیتا۔ اب بچے نے کوئی بہت بڑی گاڑی کی فرمائش کر دی کہ یہ گاڑی کتنے کروڑ کی تھی۔ اس نے کہا بیٹا اپنی تعلیم مکمل کر لے پھر دے دیں گے۔ اور اس دوران اس کے تعلقات کسی فلمی اداکارہ سے ہو جاتے ہیں جو اس سے فرمائشیں کرتی ہے، اور اب گھر والوں سے اس نے فرمائش کر دی کہ میں نے اسے شادی کرنی ہے۔ گھر والوں نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ اداکارہ ہے، اس کے پتہ کیا تو اخلاقی طور پہ اچھی نہیں ہے جیسے ان لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، تو اس نے انکار کر دیا۔ اب دوستوں نے مشورہ دیا کہ تمہارا کام ہو سکتا ہے، اپنے ابا جی کو راستے سے نکال دو، ساری جائیداد تمہاری۔ اب اس نے کیا کیا کہ دوستوں کے ساتھ مل کر مشورہ کیا، کرائے کے قاتل لے لیے، اور 1 کروڑ روپے کا سودا ہو گیا کہ والد صاحب کو قتل کر دو تاکہ میں جائیداد پہ قبضہ کر لوں۔ چنانچہ کچھ ایڈوانس دیے گئے اور باپ کو قتل کیا گیا، اور ڈاکٹر صاحب کو 14 گولیاں لگی اور موقع پر ہی مارے گئے۔ اور پھر اس کے بعد تفتیش ہوتی ہے اور چند دنوں کے اندر اندر ہی پتہ چلتا ہے کہ بیٹا کوئی باہر سے نہیں ہے، اپنا قاتل کوئی اور نہیں، ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہی قاتل ہے۔ تو یہ ہے ذریہ کا صاحب۔ تو اس لیے جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے نا تو ساتھ میں ذریۃ طیبہ ہے، اللہ پاکیزہ اولاد دینا، صالح، ربنا ہب لنا ہے جی من ازواجنا و ذریاتنا ہے جی، ہمیں اللہ ہماری بیویوں میں سے
اچھی اولاد عطا فرمانا، رب ہب لی من الصالحین جیسا کہ دعا ہے۔ تو یہاں بھی ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد مانگی، اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا کے ساتھ یعنی یہ یقین کہ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ان دعاؤں کو سننے والا ہے۔ صرف سننے والا ہی نہیں ہے، یہاں پہ سننے والے سے مراد پوری کرنے والا ہے، دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور پورا بھی کرتا ہے۔ انک انت السمیع الدعاء۔ اب اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی بڑھاپے میں، فنادت الملائکہ، فا جو آ گیا نا فوری طور پر اسی وقت فرشتوں نے آواز دی، الملائکہ۔ تو یہاں پہ الملائکہ جمع کا صیغہ آیا، تو کیا سب فرشتوں نے بلایا؟ الملائکہ سے مراد یہاں پہ جنس الملائکہ ہے، اور مراد یہاں سے جبریل امی ہے۔ فنادت الملائکہ یعنی جبریل امی نے بلایا، جیسا کہ آگے ذکر آئے گا۔ اور کب وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ کھڑا ابھی دعا ہی مانگ رہا تھا، ابھی دعا سے فارغ بھی نہیں ہوا۔ وَهُوَ قَائِمٌ، اور وہ کھڑا ہے، یصلی، یصلی کا ایک معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، اور نماز اصل میں دعا ہی ہے جی، نماز جو ہے وہ دعا ہے۔ یصلی، دعا کر رہے تھے، فی المحراب، المحراب ایسی جگہ جو عبادت کے لیے مختص کر دی گئی ہو، اس کو محراب کہتے ہیں، عبادت کی جگہ محراب۔ ہم اس کو محراب کہتے ہیں نا، یہ محراب جو ہے نا لغت میں اس کو طاق کہتے ہیں، طاق، اور پنجابی زبان جیسے یعنی آلہ، آلے ورگا ہی بنیا نا، چھوٹے اپنا مکان جدوں ہوندے سی، بتی جدوں نہیں سی ہوندی، گھراں چ آلے بنائے جاندے سن، آلے بھی ہے نے ساڑے گھراں جڑے پرانے گھر، تو اس اندر دیوا رکھا جاتا ہے، بالکل اسی شکل کا یہ بنایا جاتا ہے، اس کو طاق کہتے ہیں۔ تو محراب وہ جگہ جو انسان نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مختص کی ہو، وہ محراب ہے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ اپنی عبادت کی جگہ پہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اسی وقت فرشتے نے آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، حضرت جبریل علیہ السلام بھی مامور ہیں پیغام پہنچانے پر، خوشخبری لے کے آ گئے، یبشرک، تمہیں خوشخبری ہے، بیحییٰ، یحییٰ کی بیٹا بھی دیا اور ساتھ میں نام بھی بتا دیا کہ نام ہے یحییٰ، اور یہ نام اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے، سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے نا، ہاں جی۔ اور اس سے پہلے دیکھیں ماں کی بیٹی نے، ماں کی اپنا مریم کی ماں نے بیٹی جنی تو اس نے ماں نے نام رکھا، انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، لیکن ادھر اللہ بیٹا دے رہا ہے اور ساتھ میں اللہ نام بھی رکھ رہا ہے، یبشرک بیحییٰ۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی اس میں ہمیں گائیڈنس ملتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جب امید ہی ہو جائے نا تو اسی وقت بھی بچہ نام رکھ سکتا ہے، ابھی بشارت ہی آئی ہے نا، نام ہی رکھ دیتا ہے، یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ اب اس کی صفات کیا ہے اس یحییٰ کی؟ وہ تصدیق کرنے والا ہے اللہ کے کلمہ کی۔ اللہ کا کلمہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کلمۃ اللہ القاها الی مریم، یہاں پہ مراد عیسیٰ علیہ السلام، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے یحییٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ کی۔ وَسَيِّدًا، اور وہ بیٹا جو دیں گے وہ سید ہوگا، سردار۔ اور جو سید ہے نا یہ ذات نہیں ہے، ہمارے ہاں سید ذات ہے نا، بنائی ہوئی نا، ذات نہیں ہے سید۔ سید جو ہے یہ انسان کے اپنے اوصاف ہیں، وصف ہے، سید اخلاق جس میں اعلیٰ ہو، جو حسن خلق کے معیار پر ہو، جس کے اندر فیصلے کی قوت ہو، جو وجیح ہو خلقی طور پر، خلقی طور پر جو اعلیٰ معیار کا ہو اپنے پورے معاشرے کے اندر، وہ سید ہوتا ہے، وہ سید ہے۔ یہ انسان کے ذاتی اوصاف ہیں، یہ نسب نہیں ہے، یعنی سید کا بیٹا سید نہیں ہوتا، ہو سکتا سید کا بیٹا کچھ اور ہی نکل آئے۔ تو یہاں جو ہمارے ہاں نسب کو سید سمجھا جاتا ہے یہ غلط ہے،
سید ذاتی اوصاف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میرے یہ جو دو نواسے ہیں حسن اور حسین یہ سید ہیں جنت کے شباب کے، سید شباب الجنہ ہیں۔ اور اسی طرح اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو سید کا معنی ہم اپنی زبان میں سردار کر لیں، لیکن جو لغوی طور پر اس کا معنی ہے وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے جی، ہر طرح کے کامل اوصاف جس کے اندر ہو، انسانیت میں اعلیٰ معیار کا جو انسان ہے وہ سید ہے۔ سید القوم، سید القوم خادمہم، اور وہ سید قوم کا وہ ہوتا ہے جو سب سے بلند ہو اپنی قوم میں اور ان کی خدمت میں لگا ہو، اپنی جتنے اس کے اوصاف ہیں، جتنی اس کی صلاحیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری خرچ کر دے، وقف کر دے اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، وہ سید القوم ہے۔ خیر، اور وہ یا ہوں گے سید، وحصورا، اور ہوگا حصور، ہاں جی، ایک تو سید ہوگا یعنی حلیم الطبع، کریم الطبع، تقی، اور حصورا، حصورا کا معنی یہ کہ زنا کے قریب بھی نہیں جائے گا، محفوظ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا۔ زنا تو کیا، زنا کی طرف لے جانے والے کسی قدم کو نہیں اٹھائے گا، نہ نظر کو اٹھائے گا، نہ کوئی بات ایسی کرے گا۔ حصورا، اور یہ حصورا لفظ تمام اخلاقی برائیوں سے پاک ہوگا، یہ صفت ہے اس سید کی۔ وحصورا، اور اس کے بعد اس سے بھی اعلیٰ، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا، نبی ہوگا وہ، من الصالحین، صالحین میں سے۔ تو یہ صفات ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 40 کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی میں قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔